نمبر 1 ایمان۔ اما بعد، اللہ رب العزت نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایا پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ یہ حالات ایک قسم کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جس طرح فرشتے خدا کی مخلوق ہیں پر نظر نہیں آتے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو یہ مخلوق دکھلائی جاتی ہیں، اس لیے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں اور نقشوں کا نام کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ عزت و ذلت، راحت و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری، تو ان حالات کے بننے اور بگڑنے کا دنیا میں پھیلی ہوئی شکلوں اور نقشے سے تعلق بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر کی مایا اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کے اوامر ہیں۔ اب اگر انسان کے اندر میں اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور اللہ کے اوامر اس کے جسم سے ٹھیک ٹھیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے طریقے کے مطابق نکلیں گے تو اللہ جل شانہ اس انسان کے اندر کامیابی والے حالات پیدا فرما دیں گے، خواہ ظاہری اسباب اور چیزیں کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک تمام کائنات کے ہر ذرے کے، ہر فرد کے بنانے والے اور ہر فرد کی ہر ضرورت کو ہر وقت اپنی ذات سے پورا کرنے والے خالق اور مالک ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ نمبر 2، چیزیں اللہ کے بنانے سے، ان کے چاہنے سے بنی ہیں۔ نمبر 3، یہ چیزیں خود نہیں بنی، انہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ نمبر 4، وہ ان چیزوں کو بنانے والے ہیں۔ نمبر 5، اللہ رب العزت خود بنے نہیں ہیں۔ نمبر 6، جو چیزیں کسی کے بنانے سے کبھی بنی ہوں تو بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بنتا نہیں ہے۔ نمبر 7، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے ان سے کچھ نہیں بنتا۔ نمبر 8، جو خود قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ انسان کے استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اللہ نے جو چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے ان چیزوں کو اللہ نے بنا کر اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قدرت سے یہ چیزیں بن گئیں تو بننے کے بعد یہ چیزیں قدرت سے خارج کر دی گئی ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قدرت سے بنایا ہے وہ ہر وقت ان کے قبضے میں ہے، وہی ہر چیز کو خود استعمال فرماتے ہیں۔ وہ جب چاہیں اپنی قدرت سے ان شکلوں کو بدل دیں اور کسی چیز کی شکل کو چاہے قائم رکھ کر اس کی خوبی کو، اس کی صفات کو بدل دیں۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے جو تاثیر وقتی طور سے دکھلا دی وہ تاثیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیر اس چیز کی ہوگی۔ میرے دوستو، اول تو کسی چیز میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں۔ تاثیر اللہ کے کرم میں ہے، شکلوں میں کوئی تاثیر نہیں۔ شکلیں تو ساری کی ساری مٹی سے بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے تو قدرت ہر وقت اس چیز میں کام کرتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بار بار سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، لوگوں سے کہنا پڑے گا جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہو رہا ہے ان سب کا تعلق ان پھیلی ہوئی شکلوں اور نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی تنہا جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے براہ راست بنایا، اور نہ ان اسباب سے ہے جن اسبابوں کے بننے میں کسی درجے انسانوں کا ہاتھ لگا ہو۔ لکڑی کو سانپ بنا دیتے ہیں، سانپ کو لکڑی بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ساری شکلوں پر، خواہ وہ ملک کی ہو یا مال کی، برف کی ہو یا بھاپ کی، ساری شکلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ وہی ان شکلوں پر اپنے امر کو استعمال فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کی زندگی بنتی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بگاڑ کر دکھلاتے ہیں، اور جہاں سے زندگی بگڑتی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بنا کر دکھلاتے ہیں۔ ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال کے دکھاتے ہیں، اور سارے ساز و سامان زندگی بننے کے سارے اسباب اور چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی کو تباہ و برباد کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں، تو اسی کے لیے یعنی انسانوں کو کامیابی دلانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے یہاں سے اللہ کے اوامر لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو دیکھو سمجھو اسے، ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے کائنات کی شکلوں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا، اور ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا، یعنی اللہ رب العزت کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے اسباب اور کائنات میں پھیلے ہوئے نقشوں سے فائدہ اٹھانے کے اسباب، یہ دونوں چیزیں بالکل مقابلے کی ہیں، دونوں ٹکر کی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے اوامر لے کر آئے ہیں، جب وہ اوامر ہماری زندگیوں میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جسم سے باہر صادر ہوں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے ہر سبب میں کامیابی دے کر دکھلائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے جو ہم حالات کے آنے پر خاص طور سے اور دن رات پڑنے والی ضرورتوں میں عام طور سے اختیار کرتے ہیں، ان کے بدلنے کا ہم سے یہ کلمہ مطالبہ کر رہا ہے۔ صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین اور آسمان سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، اور دنیا میں نقد فائدہ یہ ہوگا کہ جن جن شکلوں سے ہمارا یقین نکل کر اللہ کی ذات سے ہر چیز کے بننے کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے ہونے کا یقین آئے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے ہمارا یقین نکلے گا، ان شکلوں کو اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے۔ اصل میں ہم پر جو دنیا کی شکلیں مسلط ہیں تو ان کا ہم پر تسلط ان کے یقینوں کی وجہ سے ہے۔ ایک چھوٹے جانور سے لے کر بڑے بڑے عالمی نقشوں کے یقین نے انہیں ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت کی وہ محنت دی تھی جس سے زمین اور آسمان کے درمیان کا نظام ہم سارا کا سارا دائی کے لیے مسخر ہو جاوے۔ جس طرح اسباب کہف کے لیے سورج کو مسخر کیا گیا، اسی طرح ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر سورج غروب ہو رہا، عصر کی نماز ابھی پڑھی نہیں، تو یوں کہا اللہ سے کہ اے اللہ سورج کو یہیں روک دے، تو سورج وہیں رکا رہا، ٹھہرا رہا۔ جب دشمن سے مقابلہ کر کے فارغ ہو گئے تب تک کہ سورج رکا ہوا ہے۔ ان کی عصر کی نماز کے تقاضے پر سورج رکا ہوا ہے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ اسباب پر دعوت چلے گی۔ اسباب پر دعوت نہیں چلا کرتی، بلکہ دعوت پر وہ اسباب چلا کرتے ہیں جن اسباب تک کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہدایت اسباب پر کبھی موقوف نہیں ہوئی، ہمیشہ اسباب کا موافق ہونا ہدایت کی محنت پر موقوف رہا۔ تمام انبیاء کی دعوت کے واقعات کو اٹھا کر دیکھو، ہر جگہ یہ ملے گا بغیر اسباب کے قدم اٹھایا تو اللہ نے اسباب کو موافق کر دیا۔ یہ نہیں کہ تم اسباب پر ہدایت کو لاؤ۔ تمام انبیاء علیہم صلاۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت پر اسباب موافق ہوئے ہیں۔ جن جن چیزوں سے ہمارا یقین نکل جائے گا، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے۔ اب پہلا نمبر، ایمان۔ ایمان لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ اللہ کی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا یقین کرنا۔ اس کلمے کا یقین حاصل کرنے کے لیے 3 محنت کرنی ہوں گی۔ پہلی محنت دعوت دینی، دوسری محنت مشق کرنا، تیسری محنت دعا مانگنی۔ اب اس میں پہلا کام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، اللہ کی ربوبیت سمجھانی ہے، اللہ کی قدرت سمجھانی ہے۔ انبیاء اور صحابہ کی نصرت کے واقعات سنانے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف ان کی مددیں کی ہیں، کس طرح غیبی نظام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ چلا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کیونکہ ہم یہ دعوت دیتے نہیں ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں اسباب کے اعتبار سے، حالانکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے احکامات ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت احکام کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اور اصل کامیابی قدرت کا ساتھ ہونا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہونا قدرت کا ساتھ ہونا نہیں کہلاتا۔ اسباب امتحان ہے اور احکامات اطمینان ہے۔ میرے دوستو، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ یہ غیبی نصرتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر آ کر ختم ہو گئیں۔ بات یہ نہیں ہے۔
بلکہ بات یہ ہے کہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ نصرت انبیاء علیہم صلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ آج بھی خدا کی قسم وہ ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس رخ پر لے کر چلیں گے۔ تو ہم نے تو دوستی کر لی ہے اسباب سے، جبکہ اسباب کا مل جانا وبال ہے اور اعمال کا مل جانا یہ انعام ہے۔ اللہ رب العزت اسباب دے کر پریشان کریں گے، دکان دے کر کمزور کریں گے۔ دوستو، اسباب اوندھا برتن ہے اور اعمال سیدھا برتن ہے، اس میں براہ راست آوے گا پر شرک سے پاک ہو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسباب جتنا ساتھ دیں، اتنی دعوت دو، اتنا کام کرو۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اسباب کی مواقفت کے ساتھ اعمال تو ہو سکتے ہیں پر یقین نہیں بن سکتا۔ اگر حج کے خرچ کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اعمال تو چلیں گے اسباب پر، لیکن یقین اسباب کے ساتھ چلیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یقین کا اور اسباب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ مال نہیں ہے لہٰذا ہم حج نہیں کر سکتے، کیونکہ حج عمل ہے، مال سبب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسباب ہوں گے تو یقین ہوگا کہ نہیں، اسباب کا یقین کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اسباب سے ایمان کی طرف اور چیزوں سے اعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ یعنی کسی سبب سے، کسی نقشے سے اور کسی شکل سے کچھ نہیں بنتا۔ جو بھی ان شکلوں سے جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، ان شکلوں سے جو کچھ نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یا یہ جو شکلوں میں سے چیزیں بن کر نکلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں ان شکلوں سے نہیں بنتی، اور نہ ہی ان شکلوں کے اندر جو خدا کا امر کام کر رہا اس سے کچھ بنتا۔ یہ سب اللہ کی ذات سے بنا ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر عرش سے ملا ہوا جو غیبی خزانہ ہے، جس کا دروازہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں، اس خزانے سے براہ راست ان شکلوں کے اندر سے نکلنے والی چیزیں اللہ اتار رہے ہیں۔ خود اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ کھیتی میں غلہ ہم اتارتے ہیں، قرآن، پانی ہم اتارتے ہیں، قرآن، ساری مخلوق کی روزیاں آسمانوں سے ہم بھیجتے ہیں، جانوروں میں دودھ ہم اتارتے ہیں، قرآن۔ اس طرح شکلوں سے نہ بن کر اللہ کی ذات سے بننے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، چیزوں میں صحت نہیں ہے، چیزوں میں چین اور سکون نہیں ہے، چیزوں میں راحت نہیں ہے، چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ اگر صحت، چین و سکون، راحت اور عزت کو پانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں اعمال سے حاصل ہوں گی۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس یقین کی دعوت دینی ہے۔ اگر دعوت دینے والے کے سامنے کلمے کی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت صرف اس کی زبان کے بول ہیں۔ نہ اس دعوت سے یقین کی تبدیلی ہوگی، نہ اس دعوت سے اس کا یقین بدلے گا، نہ اس کے ایمان میں کوئی ترقی ہوگی۔ بلکہ میرے دوستو، جس وقت کوئی دعوت دینے والا کسی فرد کو یا کسی مجمع کو مقام پر یا باہر دعوت دے رہا ہو تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے اس کے اپنے سامنے ایمان کی حقیقت ہو کہ میں ایمان صحابہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس لیے قرآن میں ہے، آیت لکھی ہوئی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جسے بلا رہے ہیں اپنی سطح کے عمل کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی سطح کے ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، یہ غلط ہے، بات کو سمجھو اچھی طرح۔ دیکھو، اللہ رب العزت اس کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان لائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت کوئی ہمارا ساتھی کلمے کی دعوت دے، اس وقت یہ بات لازم ہے کہ اس کی دعوت دیتے ہوئے اس کے سامنے ایمان صحابہ اور اس کے سامنے کلمے کی حقیقت، اس کے سامنے صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی ہو، اس کے سوا کوئی سبب نہ ہو۔ جب اس طرح دعوت دے گا جس طرح عرض کیا جا رہا ہے تو اب اس دعوت سے اس کے اندر کلمے کی حقیقت آئے گی۔ تو پہلا کام کیا ہوا میرے دوستو؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پہلے نمبر میں پہلا کام دعوت دینے کا۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھائی، اللہ کی ربوبیت سمجھاؤ، اس کی قدرت سمجھاؤ کہ قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے، اسباب قدرت کے پابند ہیں، اسے اچھی طرح سمجھاؤ۔ کلمے میں دوسرا کام یہ بیٹھ کر سوچو کہ جس چیز کی دعوت دی ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ ان دو کاموں کو کرنے کے بعد کلمے میں تیسرا کام
پھر تیسرا کام یہ ہے کہ پھر رو رو کر اللہ رب العزت سے اس یقین کی حقیقت کو مانگو۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل میں یہ مشق تو ہو گئی ختم، اب رہ گئی تقریر کی کوئی بیان کرنے والا اچھا سا بیان کر دے جس سے ہماری شب گزاری کامیاب ہو جائے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت میں سب سے زیادہ ایمان کو بولا جاتا، اور اسی طرح سے ایمان کو بولا جانا کہ تمہاری بات کی چوٹ اسباب پر پڑ رہی ہو۔ میرے دوستو، اگر ہم بولتے بھی ہیں تو ہم بولیں گے اسباب کی رعایت سے۔ اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولنے سے کبھی ایمان نہ بنے گا، بلکہ دوستو جب تم اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولو گے تو باطل ترقی کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 مشق، نمبر 3 دعا۔ چاہے مجمع میں گھس کر دعوت دو، چاہے انفرادی دعوت دو، پر کلمے کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو، کیونکہ دعوت کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ قدرت دعوت کے ساتھ استعمال ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو کلمے کی دعوت پسند ہے، کلمے کا دعویٰ پسند نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے والے اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔